السلام علیکم بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں۔ آج ہم لیلۃ القدر کی رات کیسے معلوم ہو سکتے ہیں اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ لیلۃ القدر کے لفظ کا اصل مطلب ہے قدر کی رات یا حکم کی رات۔ یہ وہ رات تھی جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہونا شروع ہوا۔ 23 سال کے عرصے میں اللہ تعالیٰ سورہ البقرہ آیت نمبر 1 سے 7 میں فرماتا ہے، بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے، اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس میں فرشتے اور روح جبرائیل اللہ کے حکم سے تمام احکام کے ساتھ اترتے ہیں۔ طلوع فجر تک۔ ابن کثیر ایک مشہور عالم جس نے قرآن کی مشہور ترین تفسیروں میں سے ایک لکھی ہے، اس جملے پر تبصرہ کیا، اس میں فرشتے اور روح نازل ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس رات میں فرشتوں کا نزول بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ اس کی برکتوں کی وجہ سے وہ فرشتے رحمت اور رحمت کے نزول کے ساتھ اترتے، جس طرح قرآن کی تلاوت کے وقت اترتے ہیں۔ وہ ان محفلوں کو گھیر لیتے ہیں جن میں اللہ کی یاد کیا جاتا ہے، اور علم کی حقیقی متلاشی کے لیے اپنے بازو پھیلاتے ہیں، اس کے احترام کرتے ہیں۔ بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا نزول اسی مہینے میں شروع ہوا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس بابرکت مہینہ آ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اس دوران روزہ تم پر فرض کیا ہے، اور اس دوران جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیطان کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو اس کی بھلائی سے محروم ہے وہ واقعی بڑی چیز سے محروم ہے۔ لہذا جو لیلۃ القدر سے محروم رہے وہ واقعی بڑی بد قسمت شخص ہے۔ شب قدر کو اس طرح اور کیوں عبادت کرنے والوں کے لیے خاص ہونا چاہیے جو اس کی برکات کو پورا کرنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لیلۃ القدر میں پورے ایمان کے ساتھ قیام کرے اور ثواب کی نیت کرے تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ قیام کرنا ہر مخلص مومن شب قدر میں گناہوں کی معافی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر عظیم کی آرزو کے ساتھ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، کیونکہ کوئی بھی اس رات کو کھو کر بڑی نعمتوں سے محروم نہیں ہونا چاہتا۔ مذکورہ بالا حدیث شب قدر کے فضیلت کے ساتھ ساتھ اس میں قیام رات کے نماز کی فضیلت دلیل ہے۔ یہ بھی واضح طور پر دلالت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس رات کو عزت دیا اور اسے 1000 مہینوں سے افضل قرار دیا ہے، جو 83 سال اور 4 مہینوں کے برابر ہے۔ اس وجہ سے جو شخص قیام رات کی جاگنی نماز سچے ایمان کے ساتھ اس میں ثواب کی نیت سے ادا کرتا ہے تو اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ لہذا ہمیں ان راتوں میں طویل عبادت میں شرکت کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ ان میں لیلۃ القدر پڑھ سکتی ہے۔ بعض جماعت نماز پڑھنے کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص امام کے ساتھ نماز میں کھڑا رہے یہاں تک کہ وہ امام نماز ختم کر لے تو اس کے لیے یہ لکھا جاتا ہے کہ اس نے پوری رات نماز پڑھی۔ اس رات میں کثرت سے دعا مانگنا مستحب ہے، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات میں ایک خاص دعا کی سفارش فرمائی ہے، جس کا ترجمہ ہے، اے اللہ تو بہت معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، پس مجھے معاف کر دے۔ نیز عبادت کو ایک شکل خاص طور پر رمضان میں اعتکاف ہے۔ اس رسم کا نچوڑ یہ ہے کہ مسجد میں نماز، قرآن اور وغیرہ پڑھنے کے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے مخصوص وقت کے لیے وقف کر دیا جائے، جو 1 گھنٹہ سے لے کر آخر رمضان کے آخری عشرہ تک ہو سکتا ہے۔ یہ اختیاری ہے اور عظیم اجر رکھتا ہے۔ مسلمان سال کے دوران کسی بھی وقت اس کے مقررہ وقت کے لیے عبادت کے لیے وقف کرنے کی علامت کے طور پر کر سکتے ہیں۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ اسلام میں ربانیت کو حرام قرار دیا گیا۔ جہاں تک اعتکاف کی کوشش کا تعلق ہے تو رمضان کے بابرکت مہینے میں متصب ہے، جیسا کہ ذکر کیا گیا۔ اعتکاف کی زیادہ کوشش کرنی چاہیے ہر انسان کو،
جس کی اعتکاف کی کوشش کا تعلق ہے تو رمضان کی بابرکت مہینے میں متصب ہے۔ تو اعتکاف کی زیادہ سے زیادہ مدت 19 رمضان المبارک سے لے کر نیا چاند دیکھنے تک ہے، چاہے یہ 29 تاریخ کو ہو یا 30 تاریخ کو۔ اعتکاف کو کم مدت کے لیے بھی کہا جا سکتا ہے، لیکن ترجیح ایک رات سے کم نہیں ہونا چاہیے۔ خواتین بھی اس سے لطف اندوز ہو سکتی ہیں، یا تو مسجد میں یا گھر میں خود کو ایک مخصوص جگہ تک محدود کر کے اس سے نماز کے لیے وقت نکال کر۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شب قدر کو رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں تلاش کرو، جس رات میں رمضان کے آخری عشرہ میں سے ہو 7 یا 5 راتیں باقی رہ جاتی ہیں، یعنی بالترتیب 21، 23، 25۔ البخاری شریف میں یہ ہے۔ لہٰذا ہمیں لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرہ کو طاق راتوں میں تلاش کرنا چاہیے، 21ویں، 30ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں رات۔ تو دوستو، اللہ تعالی ہمیں حدیث پڑھنے، قرآن پڑھنے اور اپنے پیارے اسلام کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔